بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے ذرائع سے کہ کل انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا-پور سے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دیں اور اب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں ایک رپورٹر ہوں اور ایک جو رپورٹر ہے اسے اپنے ذرائع پر ہی بھروسہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کے ذرائع کی جب خبریں ہوتی ہیں نا ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کا دل کانپ جاتا ہے. تو سو یہی معاملہ میرا ہے. اچھا. آپ اس پرٹیکولر کیس میں بھی دیکھیے کہ ہمارے بڑے بڑے جید صحافیوں نے یہ خبر دی تھی کہ ڈی جی آئی سے تبدیل نہیں ہو رہے. ہاں ایسا ہی تھا نا. ایسے ہی تھا. اب بتائیں کہ میں ان کے ذرائع پہ بھروسہ کروں یا اپنے ذرائع پہ بھروسہ کروں. تو جب اس سطح کے صحافی جو ہیں وہ ذرائع سے دھوکہ کھا سکتے ہیں تو میرے جیسے تو بدرجہ اولا کھا سکتے ہیں. تو میں اس لیے دوسرے صاحب اب آ جائیں، یہ تو آ گیا میرا پروفیشنل سٹانس. ٹھیک ہے. مجھے اس خبر پہ بھروسہ نہیں. اچھا. میرے خیال میں ذرائع نے جس بھی ذرائع نے رپورٹروں کو بتایا ہے وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے. آئندہ ان سے خبر کوئی بددیانتی کی ہے ذرائع نے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے اس میں خواہش زیادہ کچھ. اچھا، خواہش ہے. اور یہ جو علی امین گنڈا-پور صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں جلا کے احتجاجی تحریک کے لیے نکلیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی کشتیاں جلائیں وہ؟ اب یہ بھی ذرائع کی خبر ہے. ذرائع کی خبر. میں اس ذرائع کو بھی میں اس سے گریز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ ذرائع جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان تک بات کی جائے. تو آپ اپنے ذرائع کے حوالے سے کچھ میرے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات السلام علیکم وعلیکم السلام سے آگے بڑھ گئے. اچھا جی. اچھا. اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی کہ یہ معاملات کچھ اس طرح چلتے جائیں گے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حقائق وہ نہیں تھے. مثال کے طور پہ ایک خبر بڑی پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ دراصل راولپنڈی میں تیار ہوئی تھی. یہ پھیلائی جا رہی ہے نا. جی جی بالکل ایسے. میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ راولپنڈی میں تیار نہیں ہوئی تھی اور اس میں راولپنڈی کا نام ضرور استعمال کیا گیا تھا. اچھا. اور وہ ترمیم جو تھی وہ اسلام آباد میں شارع دستور پر واقع ایک دفتر میں تیار ہوئی تھی. اچھا. جی. اچھا. اور وہاں پہ آپ حساب لگا لیں کم ہی دفتر ہے، پی ٹی وی کا ہے، ٹھیک ہے، جی بالکل، اور وزارت خارجہ کا ہے. تو آپ ایسے ہی بدنام کر رہے ہیں. وزارت خارجہ کا دفتر بھی وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہی دفاتر میں تیار ہوئی تھی. اچھا. ہاں. تو لہٰذا میرے ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے آگے کچھ عرصے میں کلیئر ہونے والی ہے. آپ کے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو 3 سنگ میل آپ نے ہمارے ہیسی پروگرام میں بتائے تھے اس میں سے اب وہ تیسرا سنگ میل جو ہے اب تک وہ قریبی ہے. جی وہ قریبی ہے. تو اس لیے دیکھیے یہاں پہ پاکستان کے اندر سب لوگوں کے دل و دماغ میں اب یہ احساس جاگزیں ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت بھی یہی کہتی ہے نا کہ ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. چلیے. اور پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ ملک کے اندر مذاکرات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اور مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی تو صاف کہتی ہے نا، وہ تو صاف کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اپنے اندرون ملک میں جب بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کو مذاکرات نہیں کہا جاتا، اس کو گفتگو کہا جاتا. جی بات چیت ہوتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کا ایک مستقل وجود ہوتی ہے اور اس میں افراد آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرح کے آ جاتے ہیں کبھی کسی طرح کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتی اسٹیبلشمنٹ ہی. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بات بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ احساس موجود ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ ایک افراتفری کسی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ بحرانی کیفیت ختم نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف کا پروگرام ملے نہ ملے ہم کہیں پہنچنے والے نہیں.